روزہ رکھنے کا بے انتہا اجر و ثواب اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کو دیا جاتا ہے۔ چنانچہ روزہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کی اپنے بندوں کو مشق کرانا ہے، اور اس بات کی وہ مشق کروانا چاہتے ہیں اپنے بندوں سے کہ ہماری خواہش اصل خواہش نہیں ہے، میری ذاتی خواہش یہ اصل خواہش نہیں ہے، بلکہ حکم خداوندی یہی اصل ہے۔ وہی چیزیں جو روزے سے قبل حلال ہوتی ہے، مثلا اپنی محنت سے حاصل کردہ حلال مال، افطار کا سامان، حلال چیزیں موجود ہوتی ہے، کھانا پینا مختلف چیزیں موجود ہوتی ہے، اپنی منکوحہ بیوی یہ حلال ہوتی ہے، لیکن روزے کی نیت کرتے ہی یہ دونوں چیزیں حلال کے ہونے کے بجائے یہ دونوں ہی چیزیں روزے دار پر حرام قرار دی جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور روزے دار بخوشی روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے کہ نہیں، یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ میرے رب العالمین کا یہ حکم ہے، اس لیے اس کے سامنے سر بسجود ہو جاتا ہے، اپنے سر کو جھکا دیتا ہے کہ نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ اعلیٰ درجے خلوص اور اطاعت اور انقیاد کی اعلیٰ کیفیت ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بغیر بتلائے مطلع نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ کیفیت جس کو حاصل ہو جائے یہ تو سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی عادت پڑ جائے گی تو انسان روزے سے ہو یا نہ ہو، بہرحال ہر اس کام سے بچے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر رکھا ہے۔ اسی بنا پر حدیث قدسی میں روزے کی عبادت کا خصوصی درجہ بتلایا گیا ہے۔ چنانچہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنہ بعشر امثالها الى 700 ضعف، قال اللہ تبارک و تعالی الا الصوم فانه لی وانا اجزی به۔ یہ دونوں طریقے سے اجزی اور اجزا دونوں پڑھا جاتا ہے۔ بہرحال اجزی به یدع شہوته وطعامه من احلی للصائم فرحتان، فرحت عند فطره وفرحت عند لقاء ربه، ولا خلوف فم الصائم اطیب عند الله من ریح المسک والصیام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن صابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 255۔ یہ روایت مسلم شریف کے اندر بھی ہے، پہلی جلد صفحہ نمبر 363۔ مشکات المصابیح پہلی جلد صفحہ 173 پر بھی اس کو نقل کیا ہے۔ چنانچہ اس حدیث کا ترجمہ اس طریقے سے ہے کہ آدمی کے ہر عمل کا اجر 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ اس تحدید سے، یعنی 10 سے لے کر کے 700 تک کی جو نیکیاں ہوتی ہے اس سے بالکل جدا ہے، مستثنا ہے، اس لیے کہ وہ صرف میرے لیے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے، اور میں ہی اس کا بدلہ مرحمت فرماؤں گا، کیونکہ روزہ دار اپنی خواہشات اور کھانے پینے کو صرف میرے لیے چھوڑتا ہے، یعنی اللہ کے لیے چھوڑتا ہے، اور روزے دار کے لیے دو خاص فرحتیں خوشی ہوتی ہے، ایک اس کے افطار کے وقت، اور دوسرے اس دن جب پروردگار عالم سے ملاقات کا وقت ہوگا اس کا۔ اور روزے دار کے منہ سے آنے والی جو بو ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بدبو ہے یہ، لیکن یہ بدبو نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو بو ہے، یہ بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ہم نے کبھی مشک دیکھا تک نہیں ہوگا، لیکن جن لوگوں نے دیکھا ہے، جن لوگوں نے سنا ہے اور اس کو اس کی خوشبو کو سونگھے ہے، انہیں پتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس خوشبو سے بھی زیادہ، مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کی منہ کی بو لگتی ہے۔
और रोजा गुनाहों से ढाल है। और जब तुम में से कोई रोजादार हो तो बुरी बात जुबान से ना निकाले और ना ही गालम गलौज करे, और जब कोई उसे बुरा भला कहे या उससे झगड़ा करे तो उसे जवाब दे दे कि भाई मैं रोजेदार शख्स हूँ। ये देखो, इस तरीके से अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को तंबीह फरमाई रोजे के सिलसिले में। अब इस हदीस शरीफ में रोजेदार की जो कैफियत बयान की गई है, सिर्फ रोजे के साथ वो खास नहीं रहनी चाहिए, बल्कि सारे साल दिन और रात हर वक्त यही फिक्र इंसान के ऊपर सवार होनी चाहिए कि हमसे कोई ऐसा अमल सादिर ना होने पाए जो हमारे परवरदिगार मुहसिन आज़म और इसी तरीके से हमारा रब मुहसिन हकीकी उसकी मर्जी के खिलाफ कोई अमल ना होने पाए। इसी कैफियत का नाम अल्लाह ताला ने हमको कहा है कि यही तक़वा है, जिसके हसूल के लिए रोजे की इबादत अल्लाह ताला ने अपने बंदों के ऊपर फर्ज फरमाई है। चुनांचे अत-तरगीब व तरहीब में हजरत अबू उमामा बाहिली रजी अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान नकल करते हुए कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया कि अल्लाह के रसूल, मुझे कोई ऐसा अमल बता दें जो मुझे जन्नत तक पहुंचा दे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलैका बिस्सौम फइन्नहु ला इदला लहू। यह तरगीब लिल मुज़री की रिवायत है, तरगीब व तरहीब जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 62, सफ़ा नंबर 52, सही इब्न हिब्बान जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 180, हदीस नंबर 3417, जिसमें हुक्म है कि तुम रोजा रखा करो इसलिए कि वो बेमिसाल अमल है। इसलिए रोजा इंसान को तक़वी जैसी सिफात से मुत्तसिफ कर देता है। इस तफसील को उर्दू किताब में भी देख सकते हैं, किताबुल मसाइल जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 140 और सफ़ा नंबर 141 पर इसकी तफसील नकल की गई है।